رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت حاصل کرنے والا کلمہ 21 مرتبہ پڑھیں، وسوسے ختم، گناہ معاف، دل کی ہر مراد پوری ہوگی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، دنیا کی ہر خواہش، ہر تمنا، ہر مقصد اور ہر خواب انسان کے دل میں کسی نہ کسی شکل میں پنپتا ضرور ہے، لیکن ان سب کی تعبیر تک رسائی صرف اسی کو حاصل ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت، محبت اور فضل سے نوازتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب وہ مایوسی کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، دل پر وسوسوں کے بادل چھا جاتے ہیں، گناہوں کا بوجھ روح کو دبا دیتا ہے، دعائیں زبان پر آ کر ٹھہر جاتی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اب کچھ بھی ممکن نہیں رہا۔ لیکن میرے عزیز سامعین و ناظرین، اگر آپ نے یہ ویڈیو کھولی ہے، اگر آپ کی نگاہیں ان جملوں پر ٹھہری ہیں تو یہ محض اتفاق نہیں ہے، یہ اس رب کریم کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ وہ آپ کو اپنے قرب، اپنی بخشش اور اپنی جنت کے دروازے کی طرف بلا رہا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو ان خوش نصیب لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں، جو دل کے وسوسوں سے نجات چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں عرش الہی تک پہنچے اور ایسی قبولیت پائیں کہ دنیا اور آخرت سنور جائے۔ ہم آج ایک ایسے کلمے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اسے پڑھتا ہے اس کے وسوسے ختم کر دیے جاتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور دل کی ہر مراد پوری کر دی جاتی ہے۔ بھائی اور بہنوں، سوچئے یہ کتنا عظیم انعام ہے کہ ایک کلمہ صرف 21 بار اور بدلے میں وسوسوں سے نجات، گناہوں کی معافی اور دل کی مرادوں کی تکمیل۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا عمل ہے جو اتنے قلیل وقت میں اتنی عظیم نعمتوں کا خزانہ عطا کرے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ وہ ہمیں بغیر کسی قیمت کے وہ سب کچھ دینے پر آمادہ ہے جس کے لیے دنیا والے اپنی عمر، دولت، رتبے اور طاقت خرچ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ناکام رہتے ہیں۔ یہ کلمہ صرف الفاظ نہیں ہے بلکہ ایک روحانی کنیکشن ہے، ایک ربانی راز ہے، ایک ایسا نور ہے جو دل کے اندھیروں کو روشن کر دیتا ہے، ایک ایسی تلوار ہے جو شیطان کے وسوسوں کو کاٹ ڈالتی ہے، ایک ایسا جام ہے جو گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے، ایک ایسی دعا ہے جو عرش الہی تک رسائی پاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ صرف الفاظ نہیں تھے، وہ وحی کی روشنی سے نکلنے والے انمول موتی تھے، اور آج ہم انہی میں سے ایک موتی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نہ صرف اس کلمے کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بلکہ اس کی فضیلت، اس کا طریقہ اور اس کے پڑھنے کا وقت، اس کے پڑھنے کے آداب اور ان عظیم روحانی فوائد کا ذکر بھی کریں گے جو لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اس کلمے کی برکت سے حاصل کیے ہیں۔ ایسے سچے واقعات بھی آپ سنیں گے جنہیں سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور دل پکار اٹھے گا کہ میرے رب، تیری شان کتنی عظیم ہے، اور پھر انشاءاللہ آپ بھی اس عمل کا حصہ بنیں گے اور وہ تبدیلی آپ کی زندگی میں آئے گی جس کا آپ برسوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ دل کی بے چینی سے نجات پانا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیطانی وسوسے آپ کا پیچھا چھوڑ دیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو دعا آپ نے برسوں سے مانگی ہے وہ پوری ہو جائے، تو بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کو آپ نے کر کے دیکھنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ کیسا سکون آپ کے دل میں اترتا ہے، کیسے آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہتے ہیں اور کیسے زندگی میں وہ نور آتا ہے جو صرف اللہ کے محبوب بندوں کے نصیب میں ہوتا ہے۔ یہ وقت ہے قربت الہی کا، یہ وقت ہے رب سے رابطہ قائم کرنے کا، یہ وقت ہے گناہوں کی دلدل سے نکلنے کا، یہ اپنے مقدروں کو بدلنے کا وقت ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ ایک روحانی سفر پر، ایک ایسا سفر جو آپ کو اللہ کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور جنت کی خوشبوؤں کی طرف لے جائے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چاہنے والے ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمنٹ باکس میں پیارے آقا کے لیے ہدیتاً تحفتاً ضرور لکھ دیجئے تاکہ خیر و برکت ہو۔ تو بھائیوں اور بہنوں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمہ پڑھنے والا گناہ گار ہو کر بھی جنت میں جائے گا۔ یہ کلمہ پڑھنے سے بندہ پاک صاف ہو جاتا ہے، یہ کلمہ پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ جو شخص اس کلمے کو روزانہ 21 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے فقر اور محتاجی سے نجات عطا فرما دیتے ہیں اور مال و دولت، رزق میں برکت ہوتی ہے۔
یہ کلمہ پڑھنے والا شیطان کے وسوسوں اور شیطانی عملوں سے محفوظ رہے گا اور اس کی آل اولاد اللہ کے سائے میں آ جاتی ہے، کیونکہ ان کلمات میں اللہ کی وحدانیت، اس کی بادشاہت اور اس کے برحق ہونے کا اقرار موجود ہے۔ دل کی طہارت اور روحانی سکون۔ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرتا ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمہ پڑھنے والا شخص کثرت سے اس کا ورد کرتا ہے، اس کا دل دنیاوی کاموں سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ کلمہ قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے گا، اور جو شخص اسے اخلاص کے ساتھ پڑھے گا اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جائے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ کلمہ در حقیقت اللہ کی وحدانیت، اس کی توحید، اس کی بادشاہت اور اس کے برحق ہونے کا اقرار ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کا ورد اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ایک دن دریافت فرمایا، اے جبرائیل، تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی عمر کا صحیح علم تو نہیں ہے، مگر میں نے چوتھے آسمان پر ایک ستارہ دیکھا تھا جو 70,000 سال بعد ایک بار چمکتا تھا، اور میں نے اسے اپنی زندگی میں 72,000 مرتبہ چمکتا دیکھا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، اس ستارے کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کوئی عام ستارہ نہیں ہے، بلکہ وہ نور تھا جو آپ کی بعثت کے اعلان سے پہلے وجود میں آیا تھا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا کہ بے شک میرا رب عظیم ہے اور اس کی قدرت لامحدود ہے۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے، اگر آسمان و زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اگر ستارے بجھا دیے جائیں، اگر سورج کی روشنی ختم ہو جائے، اگر تمام انسان اور جنات مر جائیں، تب بھی اللہ کی عظمت و قدرت میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور آپ کی نبوت کا نور باقی رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے اور اس کی رحمت اپنے بندوں کے لیے وسیع ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کے نور کو ان کی پیشانی میں رکھا، پھر نسل در نسل وہ نور منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ تک پہنچا، اور پھر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے رب کا احسان ہے کہ اس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمام آسمان کی سیر کی، ہر جگہ میں آپ کے نام کی برکت کو پایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو اس کے دروازوں پر لکھ دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا فرمایا تو اس پر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا۔ جب اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا تو اس نے سب سے پہلے جو لفظ لکھا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے رب کی عطا ہے اور میں اس کا شکر گزار ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص سچے دل سے آپ پر درود بھیجتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اس کے درجات بلند کرتے ہیں اور اس کی قبر کو نور سے بھر دیتے ہیں، اور قیامت کے دن اس کا میزان عمل بھاری کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ درود مجھ تک پہنچتا ہے اور میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جو شخص روزانہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال میں بے شمار نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ کلمہ ہے جس کی گواہی پر جنت واجب ہو جاتی ہے اور جس کے انکار پر جہنم لازم ہو جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، قیامت کے دن جب اعمال کا وزن کیا جائے گا، بعض لوگوں کے اعمال ہلکے ہوں گے، وہ پریشان ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں، ان کے لیے میری رحمت کافی ہے۔
ناظرین، یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ جاتے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ بے شک میرا رب بڑا مہربان ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ہر رات سوتے وقت سورۃ الملک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو نور سے بھر دیتا ہے اور اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی قبر میں حفاظت کرتی ہے اور قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت کرے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ہر جمعے کے دن درود شریف کی کثرت کرتا ہے، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا مستحق ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں بلند مقام تیار کر دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سچ بولنا، امانت داری، صبر، شکر گزاری، قناعت، عاجزی اور نرمی اختیار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان صفات کو پسند فرماتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ہر روز 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے اور اس کے لیے جنت میں ایک عظیم مقام تیار کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اخلاص کے ساتھ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زندگی بسر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور اسے بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے اور جو شخص اللہ کو راضی کر لیتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ پڑھنے والا گناہ گار ہو کر بھی جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ کلمہ پڑھنے سے بندہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے دنیاوی مشکلات اور قبر کے اندھیروں، حشر کی ہولناکیوں اور صراط کے پل جیسے نازک مراحل سے سرخرو فرما دیتے ہیں۔ یہ کلمات ایسے ہیں جنہیں پڑھ کر انسان کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو رب کریم کی خاص رحمت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ یہ کلمہ دل کے زنگ کو دھو دیتا ہے اور روح کو ایسے تازگی عطا کرتا ہے کہ بندہ اپنی سابقہ زندگی کے تمام گناہوں سے آزاد ہو کر اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے کی عاجزی اور معافی کی ایسی فریاد کرتے ہیں جسے اللہ رد نہیں کرتا۔ جو شخص دل سے اس دعا کو پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ یہ کلمہ اللہ سے بخشش مانگنے کا بہترین ذریعہ ہے اور جو اسے پڑھتا ہے اللہ اسے اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے، اور قیامت کے دن جب لوگ خوف اور گھبراہٹ میں ہوں گے، یہ کلمہ پڑھنے والا بندہ سکون میں ہوگا۔ یہ کلمہ اپنے اندر وہ طاقت رکھتا ہے کہ گناہوں سے دل بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے اور بندہ ایسے جیسے اللہ کے نور میں نہا جائے۔ یہ الفاظ مبارک سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمہ پڑھنے والے کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس کلمے کہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، چاہے وہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں۔ اس کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جھڑتے ہیں اور ان کلمات کی برکت سے برائیاں نیکیوں میں بدل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، قبر میں روشنی اور عذاب سے نجات، قیامت کی ہولناکیوں میں راحت اور آرام ہوگا، دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی، دعاؤں کی قبولیت کے واسطے مستجاب الدعوات ہوگا، پریشانیاں اور مشکلات دور ہو جائیں گی اور رزق میں انشاءاللہ خوب برکت ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ پڑھنے والے کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ کلمہ کہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کلمے کو پڑھنے والا قیامت کے دن میرے سب سے قریب ہوگا۔ یہ شخص وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہوگا۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوتی ہے، دعاؤں کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے، پریشانیاں اور مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور ہمیشہ اس کلمے کا ورد جاری رکھا، اور وہ کلمہ یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد یہ پڑھیں۔ اس کلمے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ وہ قبر کی وحشت، حشر کی دہشت سے امان کا ذریعہ ہے۔ مسند احمد وغیرہ میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ والوں پر ان کی قبروں میں اور حشر میں کوئی وحشت نہیں ہوگی۔ گویا میں دیکھتا ہوں لا الہ الا اللہ والے کھڑے ہو کر اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے کہہ رہے ہیں: الحمدللہ، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارا غم دور کیا۔ اور ایک مرسل حدیث میں آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ روزانہ 21 بار پڑھا تو یہ اس کے لیے محتاجی سے امان ہوگا، قبر کی وحشت سے سکون ملے گا، وہ تونگری سمیٹے گا اور جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ یہ کلمہ مومنوں کا شعار ہے جس وقت وہ اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ نظر بن عبی کا بیان ہے کہ مجھ تک یہ بات پہنچی کہ جب لوگ قبروں سے نکل کر کھڑے ہوں گے تو ان کا شعار یہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اپنی امت کی سفارش کرتا رہوں گا اور سفارش کرتا رہوں گا، اور میری سفارش قبول کی جاتی رہے گی حتیٰ کہ میں کہوں گا اے پروردگار، جنہوں نے یہ کلمہ پڑھا ان کے معاملے میں بھی میری سفارش قبول فرما۔ تو فرمایا جائے گا کہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی کسی اور کے لیے ہے، یہ تو فقط میرے کرم پر ہے۔ تو جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا ہوگا وہ سب دوزخ سے نکال لیے جائیں گے۔ اور جو بندہ بھی ایسا فوت ہو کہ وہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، وہ اس بات پر قلبی ایمان رکھتا ہو کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فرمایا: بلال رضی اللہ تعالی عنہ، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جس نے اپنی موت سے پہلے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک مہینہ پہلے یا ایک جمعۃ المبارک پہلے یا ایک دن پہلے یا ایک گھڑی پہلے بھی کہا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ناظرین، آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یا اللہ، ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان نیکوکاروں کے راستے پر چلائے۔ اللہ تبارک و تعالی جس طرح صحابہ کرام بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر جان وارتے تھے، اس طرح اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور ان کی حدیثوں پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائی اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ ہمارے لیے جزاک اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔